ساس نے کوئی بات کی، اس نے وہ ساس کو پکڑ لیا گلے سے، ساس کو گلے سے پکڑا اور مارنے کو دوڑی۔ جب وہ ڈیورس دینے لگا نا، اس نے اپنے بندے کا ہی گریبان پکڑ لیا۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے وقت، اگر میاں بیوی کیسے ہم نے کہا یہ بہت اچھے گزرے ہیں، اس کے بعد میں وقت آیا ہے کہ آپس میں فیڈ ہو گئی، کسی نے کیا نہیں۔ کی کہنا سچ کی دنیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پیارا بھائی پروفیسر محمد یوسف پھر آپ کے پاس آیا ہے ایک نئی کہانی لے کر۔ امید آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے گی۔ ناظرین، ہمارا چینل کا مقصد ہی آپ کو سچ بتانا اور سچ باتیں بتانی اور سچ کہانی لے کر آنی، جو ہر بندے کے اوپر گزری کہانی ہو وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ باقی ناظرین آگے آغاز کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ پروگرام کو، اور کون سی کہانی لے کر آئے جی؟ کون کہانی سنائے گا جی؟ وعلیکم السلام پروفیسر صاحب، کہانی یوں ہے، ایک گاؤں میں نا جی جی دو بھائی تھے، ماں باپ بھی ان کے حیات تھے، دونوں کا آپس میں نا بہت زیادہ پیار تھا، ٹھیک، دونوں ایک دوسرے سے بڑا اتفاق بھی تھا، دونوں کی شادیاں ہوئی، دونوں کو ماشاءاللہ نا بیویاں بہت اچھی ملی، یعنی کہ بڑا نا پراپر جسے کہتے ہیں نا ایک اچھا سیٹ اپ چل رہا تھا گھر کا، صحیح، ایک بڑے اچھے طریقے سے گھر بسا رہے تھے، سارے اپنی اپنی لائف میں خوش تھے۔ اچانک نا کچھ عرصہ گزرا تو شادی کے بعد جو چھوٹا بھائی تھا نا، اس کی جو بیوی تھی نا، صحیح، وہ نا لڑائیاں جھگڑے اس نے گھر میں شروع کر دیے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، ساس سے بھی لڑائی شروع، سسر سے بھی لڑائی شروع، خاون سے بھی لڑائی شروع، بہت زیادہ جو نا شروع ہو گیا ہے۔ اور اچانک تو ایسے ہوا تھا ایک دو بار تو ان کو کہ دوست بتا رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے خاون کو رات کو نا لڑائی کی ہے، لڑائی میں اٹھا کے جیسے کسی کو پٹک نہیں دیتا، ایسے یعنی کہ ماجرا ہوا۔ ایک دن پھر گھر میں سارے بھائی گئے ہوئے تھے دونوں کام پر، ان کے دونوں کے شوہر گھر میں کام کر رہی تھی، ایک دم سے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کام کرتے آپ کو پتا سو نوک جو چھوٹی چھوٹی بات سے ہو جاتی ہے، آپ پیار میں جیسے کر لیتے ہیں۔ ساس نے کوئی بات کی، اس نے وہ ساس کو پکڑ لیا گلے سے، ساس کو گلے سے پکڑا اور مارنے کو دوڑی۔ کسی طرح آگے ہو کے، بزرگ تھا سسر بھی، وہ آگے ہوا، بڑی بھابھی بھی آگے ہوئی اس کی، جو بہن ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے آپس میں چھڑوایا وغیرہ، ان کو چھڑوایا۔ پھر وہ بھائی آئے گھر، انہوں نے لڑائی کافی بڑھ گئی، وہ ایٹ دی اینڈ اس کو نا ڈیورس دینے لگا تھا اپنی بیوی کو نا۔ جب وہ ڈیورس دینے لگا نا، اس نے اپنے بندے کا ہی گریبان پکڑ لیا، بابا معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور عورت نے بندے کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو پکڑ لیا گلے سے، گردن سے پکڑ کے اور اٹھا لیا، اس طرح ہاتھوں سے اوپر کر لیا، ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے اوپر کو کر لیا۔ بڑا پریشان ہو گئے وہ، خیر سب آگے ہوئے، چھڑوایا انہوں نے، بڑا حیران کن یعنی کہ نا چیز ہوگی ان کے لیے۔ خیر اس کے بعد نا وہ کسی طرح وہاں پہ کچھ دیر بعد معاملہ ٹھنڈے ہوئے، پھر انہوں نے کسی سے نا پتا کرایا، اس کو کوئی تعویذ وغیرہ ڈلوائے، کسی سے دم وغیرہ کروا کے تعویذ وغیرہ بھی کروائے، اس سے تھوڑا سا فرق تو اس کو ہلکا پھلکا جو کہتے پڑا، مگر پتہ نہیں چلا اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو نہیں، انہوں نے یہی کہا بس بزرگ نے دے دیا جی، نہیں کوئی نہیں، بزرگ نے کوئی کہتے نا مولانا صاحب مسجد امام مسجد نے دے دیا تعویذ وغیرہ بنا کے نا کہ یہ آپ گلے میں ڈالیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ خیر تعویذ وغیرہ ڈالے، انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر کچھ دیر گزری، پھر وہ ایسے معاملہ شروع ہو گئے، وہ خیر نہ اس کو نہ لے کے نہ بھاگتے رہے ادھر ادھر، پھر انہوں نے نہ کئی بزرگوں کے پاس گئے، علم والوں کے پاس بھی گئے، تو ایک دو جنہوں نے بتایا تھا کالے علم والے کے پاس بھی پہنچے وہ، تو اس سے بھی یہ جو ہے نا معاملہ حل نہیں ہوا۔ اس نے کوشش کی لیکن اس سے بھی حل نہیں ہوا، اس نے بتا دیا کہ اس کو نا چیز وغیرہ ہے کوئی کہ جو نا یہ معاملات کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ابھی تک وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ ابھی اس کے بچے بھی ہیں
ایک بچہ ہے اس کا، اور جو بڑے بھائی ہے اس کے دو بچے ہیں، اس کے ایک بچہ ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا معاملات گھر میں ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے ہے تھا۔ اس کے اوپر ذرا بتا دیں کہ وہ کیا مسئلہ تھا، کیا ہوا ہے کہ اس عورت کو، کہ وہ جو اس نے کرنا شروع کر دیا گھر میں اچھا اپنے، بچہ بھی ہو گیا لیکن مسئلہ گیا نہیں اس کا، مسئلہ ابھی گیا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے وہ بھی رہتے رہے؟ وہ ہی رہے ہیں ابھی تک۔ مجھے دوست نے بتایا تھا، جب مجھے پتا چلی سٹوری، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھڑا وغیرہ نہ ہو، میرا ایک ذہن نے اپنے نے کہا کہ مجھے ایسے جیسے ہم وہ سٹوری سنتے ہیں، آپ بھی بتاتے اکثر کہانیاں وغیرہ کہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا، میں نے ایسے ایسے ٹھیک کیا، تو اسی حساب سے مجھے جو مائنڈ میں آیا میں نے اپنی طرف سے اسے کہہ دیا کہ یہ ایسے نہ ہو بھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا پروفیسر صاحب سے بات کر کے کنفرم کر لیں گے، آپ ان کی ذرا بات چیت کروا دیے گا بعد۔ شکریہ۔ سب سے بڑی بات پتہ کیا بات ہے، دیکھیں چلو کچھ تو ہمارے پروگرام کا اثر ہوتا ہے عوام کے اوپر، کیسے آپ نے کہا نہیں، میں نے دیکھ کر اپنے سنی باتیں میں نے وہ ذہن میں بٹھا کر کہا یہ شاید اٹھا ہو، جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کیوں یہی ہمارا مقصد ہے دنیا کو بات بتانا، یار ایسے وقت ہوتے ہیں آپ کہیں غلط آدمیوں کے پاس ہٹ جاؤ، یہ لوگ جو فراڈ کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں چلو یہ روپ دکھاتے جی ایسے چیزیں ٹھیک ہے، انجوائے کریں آپ، لیکن اس کو یہ نہ دیکھیں یار یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں، سب ڈرامے ہیں، جھوٹ ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی ہمارا وہ آپ کو پتہ ہے ڈسکس چلتی ہے، ہمارا پروگرام چلتا ہے، یہ چیز لوگوں کے بارے بتانا، یار یہ چیزیں وغیرہ جو لوگ ڈرامے کرتے ہیں فیک بالکل بنا کر یوٹیوب میں ایسے ہی ہے، چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد فیس بک میں بھی چلاتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور پھر ان کے فالوور وغیرہ بھی کافی بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے نہیں، ان کا واسطہ بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنے پیسوں میں، ان کو یہ نہیں پتا یار ہم عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیوں فراڈ کر رہے ہیں، بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا اب آپ کے مین کہانی پہ آتے ہیں جو آپ نے بتایا، اس میں مطلب کیا بات ہوتی ہے، اگر وہ بائز جو کسی کو لڑکی کنواری کو مسئلہ ہوتا نہیں، ماں باپ ٹھیک ہے علموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی کنٹرول کروا لیتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جب شادی ہو جائے پھر اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں مسئلہ شروع ہوتا ہے ٹھڑا کا۔ ٹھیک ہے نہیں، وہ ٹھراک جو ہوتے نہیں، اس کے بچہ تو ہوتا ضرور ہے، جی ٹھیک ہے نہیں، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں جو عورت کو پاگل کرتے ہیں، جو دماغ میں اس کو بے لحاظ کر دینا، بندے کے ساتھ اس نے یہ نہیں دینا یار میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں، یہ کافی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں یوٹیوب کے آگے میاں بیوی کی بات نہیں نکالنا چاہتا ہوں، کیوں ایک راز رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے کسی کا راز کھولنا، بقایا وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور بقایا جو بھی مسئلہ وسائل ہے نہیں، ٹھیک ہے نہیں، وہ اپنا علاج کرواتے پھر آگے وہ اپنا کام کروائے۔ پروفیسر صاحب سے اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ تو بڑے خوش تھے اپنے گھر میں نا، کہ کافی عرصہ خوش بھی رہے ہیں، گھر بھی چلتا رہا، پھر ایک دم سے جو معاملات ان کے گھر شروع ہوئے، کیا اس کے کیا کہنا ہے، اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی علم ہوا ہے یا سایہ ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ٹھڑا کا مسئلہ بنا ہے، یا کچھ اور ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کیا مسئلہ اسے بنا ہے، کہ کائنڈلی ذرا وہ بتا سکتے ہیں؟ یار سب سے بڑی بات میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، آپ نے بتایا نہیں ٹھڑا کی بات، میں نے آپ کو ٹھڑا کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، اس کے بعد دوسرا جو مین مقصد جو آپ سوال خود ہی بتا دیا مجھے، ٹھیک جواب دے رہے ہیں، دوسرا یہ پوائنٹ ہے وقت، اگر میاں بیوی کیسے ہم نے کہا بہت اچھے گزرے ہیں، اس کے بعد میں وقت آیا ہے کہ آپس میں فیٹ ہو گئی، کسی نے کیا نہیں، دیکھو دونوں آپشن آپ نے بات کہہ دی، جی جی ٹھیک ہے، میں نے وہی بات بتا رہا تھا، کسی کو اگر ٹھڑا کا مسئلہ ہو نا تو وقت بچہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندے سے لڑتی رہتی ہے، کیوں اس کا دماغ اپنی وس میں نہیں ہوتا، بے لحاظ ہونا دماغ، اس کو آپ سائیکو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر دیکھو کہیں گے جی یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، اگر جب وہ بالکل ٹھیک رہتی رہی ہے میاں کے ساتھ بالکل صحیح رہی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو میاں بیوی لڑائی جھگڑا پڑے، پھر اس کا مقصد ہوتا ہے یار کسی نے کر تو نہیں دیا، یا لڑکے کی طرف کسی نے کر دیا، یا لڑکی کی طرف کسی نے کر دیا، کوئی یا لڑکے کو پسند کرتی ہو لڑکی تو وہ کر دے، یا لڑکی کو پسند کرتا ہو تو وہ کر دے اس کا 100 گھر، معاملات بن جاتے ٹھیک ہیں، ہے کوئی نہ کوئی یہ کرنے والا الفاظ دشمن بن ہوتے ہیں، جاتا یہاں پہ دشمنی چلتی ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کی فیڈ ہو، ٹھیک ہے، یہ مسئلے وسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی سوال؟ نہیں جی، جی ناظرین آپ نے ساری باتیں سنی ہے، شراج نے جو بات بتائی ہے کہانی بتائی ہے اس کی آپ نے پوری سن لی ہے، اور پوری اس کی حقیقت
سن کر آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں. باقی ناظرین کافی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو انسان کو شروع سٹارٹ میں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کا سسٹم چلتا رہتا ہے, وہ ادھر جائے جا کر اپنا سیٹ اپ کرواتے رہنا, علم کے پاس جا رہا, کسی پیر کے پاس جا رہا, کوئی عمل جو اس کے پاس جا کر وہ اپنا حل کرواتے ہیں. باقی ناظرین ایسی باتیں بھی آئیں گی, ایسی کہانی بھی آئیں گی جو آپ تک پہنچائی جائے گی اور آپ تک پہنچا کر اس کا مقصد بھی بتایا جائے گا. یہ واقعی حقیقت ہے یا حقیقت کی وجہ کیا ہے, اس کے اندر راز کیا ہے, وہ بھی آپ کو بات بتا دیں گے. باقی آپ کے سامنے سارے شعر بتا دی جو اپنا شرار بھائی نے بات بتائی ہے. باقی امید ہے آپ کو, ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری یہ کہانی پسند آئے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کو پسند آئے گی, کیوں ہمارا جو مقصد ہے آپ کو سچ بتانا. باقی ناظرین اب ہمارے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن بھی کریں کیونکہ آپ تک نئی ویڈیو پہنچ سکے. ناظرین میری ٹیم اور اپنے پیارے بھائی پروفیسر کو اجازت دیں, دوبارہ ہم پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.